السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فضائل اعمال کے تقوی کے عنوان پہ نماز کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں قصہ نمبر 5 ایک مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکیداری اور انصاری کا نماز میں تیر کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ شب کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج شب کو حفاظت اور چوکیداری کون کرے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا بتا دی کہ اس پر دونوں قیام کرو۔ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر انصاری نے مہاجر سے کہا کہ رات کے 2 حصوں پر منقسم کر کے ایک حصے میں آپ سو رہیں اور میں جاگتا رہوں، دوسرے حصے میں آپ جاگے میں سوتا رہوں، کہ دونوں کے تمام رات جاگنے میں یہ بھی احتمال ہے کہ کسی وقت نیند کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے۔ اگر کوئی خطرہ جاگنے والے کو محسوس ہو تو اپنے ساتھی کو جگا لے۔ رات کا پہلا حصہ انصاری کے جاگنے کا قرار پایا اور مہاجر سو گئے۔ انصاری نے نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر تیر مارا، اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا، اور پھر اسی طرح تیسرا تیر مارا، اور ہر تیر ان کے بدن میں گھستا رہا اور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ وہ تو ایک کی جگہ 2 کو دیکھ کر بھاگ گئے کہ نامعلوم کتنے ہوں گے، مگر ساتھی نے جب اٹھ کر دیکھا تو انصاری کے بدن سے 3 جگہ سے خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ مہاجر نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے مجھے شروع ہی سے نہ جگا لیا۔ انصاری نے فرمایا کہ میں نے ایک سورت کہف شروع کر رکھی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ اب بھی مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کی خدمت سپرد کر رکھی ہے وہ فوت ہو جائے۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا، مگر سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ یہ تھی ان حضرات کی نماز اور اس کا شوق کہ تیر پر تیر کھائے جائیں اور خون ہی خون ہو جائے، مگر نماز کے لطف میں فرق نہ پڑے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹ لے تو نماز کا خیال جاتا رہے، بھیڑ کا تو پوچھنا ہی کیا۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی اختلاف ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ممکن ہے ان صحابی رضی اللہ عنہ کا مذہب بھی یہی ہو، یا اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما نہ تھے، یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو۔ صلی اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی جو ہے نمازوں کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی کیسی نماز صحابہ پڑھ کے گئے بھئی ہیں، اور یہ واقعات پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہمارے اندر بھی جو ہے
نماز کے لیے ایسے جذبات پیدا ہو جائیں کہ ہم بھی جو ہے نماز کو اہتمام سے پڑھنے والے بن جائیں اور بے ضرر ہو کے نماز کو دھیان سے، سکون سے، اطمینان سے پڑھنے والے بن جائیں۔ میرے محترم بزرگوں، نماز ایسی دولت ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز کا حکم دیا، اور اس امت کے ہر فرد، بالغ مرد عورت کو جو ہے نماز کا حکم کیا، اور پھر فرمایا کہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ جل شانہ دنیا آخرت کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اور جب انسان جو ہے سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اپنے سارے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو میرے محترم بھائی، اس کو اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں، اور مفہوم اس طریقے سے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو جی، میرا بندہ جو ہے، اس کے پیچھے دنیا کی لذتیں اور دنیا کی تنگیاں، پریشانیاں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور دنیا کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے کاموں کو چھوڑ کے میرے پاس آیا۔ کیونکہ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک، یہ جو لوگ جو ہے دنیا میں فساد کریں گے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا مفہوم اس طریقے سے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو ہم بھی جو ہے نماز کو خوب اہتمام سے پڑھیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں نمازوں کو اہتمام سے سیکھ کے پڑھنے کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔